السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ تمام اسٹوڈینٹس کو لیکچر پسند آ رہے ہیں اور سمجھ بھی آ رہے ہیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اسٹوڈینٹس، اگر آپ یہ 5 لیکچر اچھے سے لے لیتے ہیں اور ایک چیپٹر اپنی مرضی کا کوئی بھی اور ایڈ کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یاد کر کے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ 100% نمبر کا پیپر حل کر کے آئیں گے، پورا 100%۔ اور اگر آپ صرف یہ 5 لیکچر ہی لیتے ہیں تو 80% مارکس کا پیپر تو آپ آسانی سے حل ضرور کر لیں گے۔ آج ہم اپنا 5واں لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر میں آج آپ لوگوں کو اقتباس کے بارے میں پڑھاؤں گی۔ اقتصابات اور کتابیات کی فنی تدوین۔ اقتباس واحد ہے اور اس کی جمع اقتباسیات ہے۔ اقتباس کے لغوی معنی چننا، اخذ کرنا یا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ لفظ بعض اوقات منتخب کلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور پھر روشنی حاصل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان سے کہیں گے جو ایمان لائے ہیں کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر سکیں۔ تو یہاں پر جو لفظ روشنی ہے اس آیت میں، وہ روشنی کے حصول کا لفظ اقتباس کے لیے استعمال ہوا ہے، اقتباس کے طور پر۔ اقتباس کی اصطلاحی تعریف یا مفہوم اگر دیکھیں تو کیا ہے کہ کسی مقالے، بیان یا کتاب وغیرہ سے انتخاب یا اختصار کے ساتھ اس کا کوئی حصہ نقل کیا جائے یا بیان کیا جائے، اس عمل کو اقتباس دینا کہتے ہیں۔ اس کی ضرورت اور اہمیت۔ اقتباس اپنی موقف کو دلیل فراہم کرنے کا ایک عمل ہے اور تحقیق نگاری میں اقتباسات کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، خواہ اقتباس لفظی ہوں یا پھر معنی۔ اقتباسات تحقیقی مقالہ یا کتاب کی فی نفسہ لازمی ضرورت ہوتے ہیں۔ ان کا شمار تحقیق کی جو بنیادی لازمی اکائیاں ہیں اس کے اندر ہوتا ہے۔ اقتباسات کو بنیادی طور پر کسی دعوے کی دلیل کے طور پر یا رائے کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے۔ اقتباس کو تحقیق نگاری میں خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اقتباسات جو ہے وہ تحقیقی روایتوں کی تشکیل اور بعض نظریات کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اقتباس دینا بھی لازم ہو جاتا ہے، جیسا کہ جب کسی نظریے یا فکر کا رد کرنا ہو یا اس پر دلیل دینی ہو تو لازم ہے کہ اقتباس کی صورت میں اس فکر یا نظریے کو پیش کیا جائے، اور پھر اگر مختلف نظریات کا موازنہ کرنا پڑے تو اس وقت بھی اقتباس دیا جاتا ہے۔ اقتباس کی اقسام۔ اقتباس کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک اقتباس ہے براہ راست اقتباس اور بالواسطہ اقتباس۔ اب براہ راست اقتباس کیا ہے؟ براہ راست اقتباس یہ ہے کہ کسی مصنف کی عبارت کو اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے۔ براہ راست اقتباس اگر مختصر ہو تو یعنی اس کا حجم جو ہے وہ 3 سطر پر مشتمل ہو تو اسے واوین میں بند کر کے متن کے اندر ہی لکھ دیا جاتا ہے، جبکہ براہ راست اقتباس اگر 3 یا اس سے زائد سطور پر مشتمل ہو تو پھر اسے متن سے الگ کر کے نئی سطر سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس کا سائز جو ہے وہ متن کے مقابلے کم رکھا جائے گا اور دونوں اطراف اس کے ہم متن کے مقابلے آدھا یا پونا انچ حاشیہ چھوڑ کے لکھا جائے گا۔ اس صورت میں اقتباس پر جو واوین ہے وہ نہیں لگائے جائیں گے۔ بالواسطہ اقتباس کسی دوسرے کی رائے، فکر یا تحریر کو معنوی طور پر اپنے صفحے پر اپنے الفاظ میں منتقل کرنا، یہ بالواسطہ اقتباس کا نام ہے۔ اس کا سبب یعنی اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قاری کو مطالعے کے دوران اس کی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے جو اپنے لفظوں میں بیان کیا گیا ہو، اور وہ مطالعے سے اکتاتا نہیں ہے اور اپنے مطالعے کو جاری رکھتا ہے۔ اور اقتصابات کی اس قسم میں دونوں اطراف خالی جگہ نہیں چھوڑی جاتی، یعنی حاشیہ نہیں چھوڑا جاتا اور نہ ہی واو وین لگائے جاتے ہیں۔
اقتباس کی جب یہ قسم استعمال کریں تو اس میں محقق جو ہے وہ جس مصنف یا کتاب سے استفادہ کرتا ہے اس کے حوالے سے بتا دیتا ہے، جیسا کہ کہتا ہے کہ فلاں مصنف نے یہ لکھا ہے یا فلاں کتاب میں یہ لکھا گیا ہے۔ اقتباس دینے کا اسلوب، یعنی اقتباس دیتے وقت کس طریقہ کار کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے 3 طریقے مشہور ہیں۔ اس اقتباس دینے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ عبارت متن کے اندر ہی واوین میں درج کر دی جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ متن سے الگ نئے سطر پر اقتباس کی عبارت درج کی جائے اور پھر اس کے دونوں اطراف کا حاشیہ چھوڑ دیا جائے، جبکہ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اقتباس کو جو معنوی طور پر دیا جا رہا ہے اور اخذ شدہ مواد کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا جائے اور پھر بعد میں ماخذ کا حوالہ دے دیا جائے۔ اقتباس دینے میں چند باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ توجہ طلب نکات اس کے ہیں: ایک تحقیقی مقالہ میں بہت سے اقتباسات ہوتے ہیں، اس لیے اقتباس دینے میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور غیر متعلقہ اقتباس ہے اس کے اندر گریز کرنی چاہیے۔ اقتباس کو ماخذ سے ہو بہو نقل کرنا چاہیے، اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہیں کرنی چاہیے۔ براہ راست اقتباس طویل ہو تو اس کے پیراگراف بھی اصل ہی کی طرح دیے جائیں، اور اقتباس کے اندر بھی اقتباس ہو تو اسے الٹے اور سیدھے سکتہ میں بند کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک اقتباس کے اندر دوسرا اقتباس دیا جا رہا ہے۔ اقتباس کے اندر کچھ حصہ حذف کیا گیا ہو تو 3 نقطوں سے اس کی نشاندہی کرے، یعنی اگر کوئی اقتباس کے اندر حصہ چھوڑا گیا ہے دیتے وقت تو آپ اس کے آگے وہ ڈاٹ لگا کے 3-4 چھوڑ دیں تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ یہ اس کے اندر یہ لائن ایڈ نہیں ہے۔ عام طور پر براہ راست اقتباس کا استعمال اچھا نہیں سمجھا جاتا اور اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ دوسروں کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے، اور براہ راست اقتباسات کو اس وقت استعمال کرنا ہوتا ہے کہ جب ڈر ہو کہ عبارت میں بیان کیے گئے آپ کے جو خیالات ہیں وہ آپ اسے اچھے انداز میں بیان نہیں کر پائیں گے، تو اس وقت براہ راست اقتباس کو استعمال کرنا ہی بہتر رہے گا۔ دوسروں کے خیالات کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے وقت یہ احتیاط کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ دوسروں کے الفاظ کی غلط ترجمانی نہ کی جائے، اس سے قاری پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کتابیات ان کتابوں، مصادر اور مراجع کی فہرست کا نام ہوتا ہے جس سے آپ نے تحقیق کے دوران استفادہ کیا ہو یا کوئی حوالہ دیا ہو یا کوئی اقتباس نقل کیا ہو۔ اس فہرست کے اندر کوئی کتابیں بھی شامل ہو سکتی ہیں، رسالے بھی ہو سکتے ہیں، اخبارات بھی ہو سکتے ہیں، ویب سائٹس وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ صرف اسی کتاب کو شامل کیا جائے جس کا موضوع کے ساتھ مضبوط تعلق ہو۔ کتابیات میں درج ہر کتاب اپنے اندراج کا جواز رکھتی ہے، وہ جواز یہ ہے کہ یہ کتاب یا مقالے میں اس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ کتابیات کے اندراج میں سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کی فہرست جو ہے وہ مصنفین کے نام کے اعتبار سے الف ب پ کی ترتیب سے لکھی گئی ہوتی ہے۔ ضرورت اور افادیت: کتابیات سے اس امر کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ محقق نے موضوع پر موجودہ مصادر اور مراجع تک رسائی میں کس قدر کوشش کی ہے اور کس نوعیت کے ماخذ سے اس نے اپنا استفادہ کیا ہے، اور کئی کتابیں حادثات زمانہ کے شکار ہو کر ناپید ہو جاتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی جو معلومات اور تفصیل ہمیں ملتی ہے وہ کتابیات سے ملتی ہے۔ کتابیات سے ایک موضوع پر دستیاب مواد کے وسیع ذخائر آسانی سے مل جاتے ہیں۔ کتابیات میں معلومات کی ترتیب: کتابیات میں مرتب کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ عام طور پر جامعات اور تحقیقی مجلات میں کتابیات کی ترتیب سازی میں اپنے طے شدہ طریقوں کو استعمال کرتے ہیں، لیکن جبکہ کلیہ عربی علوم اسلامیہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جس طریقہ کار کو اختیار کیا جاتا ہے وہ طریقہ دوسرے طریقوں کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ درج ذیل طریقہ ہے جس کے مطابق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جس طریقے کو استعمال کیا جاتا ہے، اس میں جو پہلے درج کیا جاتا ہے وہ مصنف اور مؤلف کا نام ہوتا ہے، یعنی اس کے نام کا معروف حصہ، پھر اس کے مکمل نام، مصنف اور مؤلف کا مکمل نام،
اور اس کے بعد مصنف کا زمانہ لکھا جاتا ہے، اور پھر بولڈ کر کے یعنی جعلی حروف میں کتاب کا نام لکھا جاتا ہے، پھر محقق کا نام لکھا جائے گا، مقامی اشاعت یعنی جس جگہ پر اس کی اشاعت ہوئی، ملک یا شہر، اس کا نام لکھا جائے گا، پھر طباعتی ادارے کا نام بھی لکھا جائے گا، سن اشاعت کا نام لکھا جائے گا، اس کے بعد طباعت نمبر دیا جائے گا، پھر جلد نمبر دیا جائے گا، پھر صفحہ نمبر دیا جائے گا۔ یہ طریقہ کار ہے جو کتابیات کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر کتابیات کو درج کرنے کے 2 طریقے رائج ہیں، ہر باب یا ہر فصل کے آخر پر، اور دوسرا مقالے کے آخر پر۔ پہلا طریقہ صرف اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب حواشی حوالہ جات بھی ہر فصل یا باب کے آخر میں دیے جاتے ہوں، اور دوسرا طریقہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سب ماخذ کی فہرست آخر میں ایک ہی جگہ آ جاتی ہے اور اس سے قاری کو مواد کی تلاش میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ بھی بہتر ہے۔ کتابیات کے متعلق اہم نکات۔ کتابیات میں ان تمام مصادر اور مراجع کو نقل کرنا چاہیے جس میں مقالہ نگار نے مقالے کی تیاری کے دوران کسی بھی مرحلے پر استفادہ کیا ہو۔ پھر کتابیات ترتیب دینے میں دیانتداری کا مظاہرہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ دیانتداری اسلام کا ایک امتیازی وصف ہے۔ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ مقالے کے آخر میں فہرست کتابیات میں اسے مراجع اور مصادر کو شامل کیا ہوتا ہے جنہیں مقالہ نگار نے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ تو کتابیات ترتیب دیتے وقت مختلوطات کی فہرست کو مطبوعات کی فہرست سے الگ بنایا جائے اور اسے مطبوعات کی فہرست سے پہلے دیا جائے۔ اس طرح مکاتب اور انٹرویوز وغیرہ کی فہرست میں درج کیا جائے۔ کتابیات کو مختلف موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کر دینا چاہیے، جیسے سب سے پہلے کتب تفسیر، اس کے بعد کتب احادیث وغیرہ۔ نیز اگر کتابیں مختلف زبان میں استعمال ہوئی ہوں جیسے عربی، انگریزی، اردو وغیرہ، تو ایسی صورت میں انہیں زبان کے لحاظ سے تقسیم کرنا چاہیے۔ اردو، عربی اور دیگر ایسی مشرقی زبانیں جو دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہیں، ان کی فہرست دائیں سے بائیں، اور انگریزی اور دیگر یورپی زبانیں جو ہیں ان کی بائیں سے دائیں لکھی جانی چاہیے۔ اس کی فہرست میں کتب کو بائیں سے دائیں طرف درج کرنا چاہیے۔ نیز ماخذ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے، ایک حصے میں مصادر اصلیہ کی فہرست دینی چاہیے جبکہ دوسرے حصے میں مراجع یعنی ثانوی ماخذ کی فہرست دینی چاہیے۔ عزیز اسٹوڈنٹس، ہمارا یہ لیکچر مکمل ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم حاصل کرنا اور دوسروں تک علم پہنچانا دونوں ہی ثواب ہے، تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔